پاکستان میں رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کی رؤیت کے بارے میں اختلاف عموماً پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ذرائع ابلاغ کا فقدان تھا تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ ایک دیہات میں عید ہو رہی ہے اور دوسرے دیہات میں روزہ رکھا ہوا ہے، ایک شہر کے لوگ عید منا رہے ہیں اور دوسرے شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب چونکہ ذرائع ابلاغ موجود ہیں تو پہلے کی طرح اختلاف نہیں ہوتا، لیکن بہرحال پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اب چاند کی رؤیت میں اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ اختلاف معیوب نہیں ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جس طرح کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت قریب بیان کرتے ہیں کہ مجھے ام الفضل رضی اللہ عنہا نے شام کی طرف بھیجا، اور جب میں شام میں تھا تو وہیں پر رمضان کا چاند طلوع ہوا تو ہم نے روزہ رکھا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا رمضان کے مہینے میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کس دن چاند دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم نے ہفتہ کی رات چاند دیکھا ہے، اور ہم اپنی رؤیت کے مطابق عمل کریں گے اور روزے رکھتے رہیں گے۔ قریب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی حکومت ہے اور انہوں نے اس چاند کی تصدیق کی ہے، آپ ان کی رؤیت کو کافی نہیں سمجھتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ لا، نہیں، ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے۔ لہذا مسئلے کے اختلاف کی بنیاد پر روزے رکھنے میں اور افطار کرنے میں اگر ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے تو یہ معیوب نہیں، بلکہ یہ ایک شرعی حکم ہے۔ پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے جس میں تمام مسالک کے علماء نمائندگی کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک شخصیت یا کسی ایک مسلک کی مصلحت یہ ہو کہ رمضان کے چاند کو یا عید کے چاند کو ایک دن آگے پیچھے کیا جائے۔ جب ان میں سے کسی کی مصلحت نہیں ہے تو پھر ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی، ان کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ اخلاص کے ساتھ جو کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ اعلان کرتے ہیں اگر شرعی حکم کے مطابق ہے تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ جو وہ اعلان کرتے ہیں اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ پشاور کے کچھ حصے میں، شہر کے کچھ حصے میں اور اس کے نواحی علاقوں میں ایک دن پہلے روزہ رکھا جاتا ہے ہر سال، اور ایک دن پہلے عید کی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پشاور کے علاقے کے لوگ یا نواحی جو دیہات ہیں وہاں کے لوگ اگر ایک دن پہلے اپنی رؤیت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں اور عید کرتے ہیں تو ان کی رؤیت ان کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ عرصہ دراز سے ہر سال ایک دن پہلے روزہ بھی رکھتے ہیں اور ایک دن پہلے عید بھی مناتے ہیں، اور وہ اہل عرب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور انہی کے ساتھ وہ عید مناتے ہیں۔ اب یہ ان کا ایک نظریہ بن چکا ہے، بلکہ ان کا یہ ایک عقیدہ بن چکا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی روزہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی وہ عید مناتے ہیں۔ لہٰذا ان کی رؤیت ان کے لیے ہے، کسی کو ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے ان کی رؤیت اس لیے قابل حجت نہیں ہے کہ اگر وہ چاند دیکھنے میں بالکل آزاد ہوتے تو پھر کبھی ان کی رؤیت موافق ہوتی عرب کے ساتھ اور کبھی ان کی رؤیت موافق ہوتی ہمارے ساتھ، لیکن چونکہ وہ ہر سال اہل عرب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں
اور انہی کے ساتھ وہ افطار کرتے ہیں، لہذا ان کی رویت ان کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، اور ان کی رویت کو بنیاد بنا کر رویت ہلال کمیٹی پر میں سمجھتا ہوں کہ تنقید نہیں کی جا سکتی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔